अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। और आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुनीर हुसैन दुग्गल साहब मौजूद हैं, जो कि कारपोरेट ट्रेनर हैं। और आज हम बिजनेस पे बात करेंगे। और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? आपका एक हफ्ता कैसा गुजरा? हमारा असल में लास्ट डेज और स्टार्ट के डेज एक दो ज्यादा मसरूफ होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि हम जो डिस्पर्समेंट्स कर रहे होते हैं वो लास्ट डेज में क्लोज होती है और फिर उनकी पेमेंट्स आ रही होती है और हम एक दो दिनों में पहलों में वो डिलीवर कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा काम इन दिनों में हमारा ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। तो मुनीर हुसैन साहब, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स। जी, आज हमारा टॉपिक जो है वो आप शायद डिसअपेयर हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मैं रिपीट कर देता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। जी सर। तो सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा बिजनेस को डिफाइन कर दीजिए कि बिजनेस होता क्या है। हमारे यहाँ लोग गड़बड़ कर देते हैं मुख्तलिफ चीजों को। तो आप चूंकि बिजनेस से रिलेटेड हैं और एक लंबा अरसा कई दहाइयों से एक कारपोरेट सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं, तो आप अपनी तजर्बे की रोशनी में और इल्म की रोशनी में बताइए कि बिजनेस हम किसे कहते हैं। सिंपल अल्फाज में जैसे इसके उर्दू मीनिंग है कारोबार, तो कारोबार का मतलब ये है कि इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ कहीं से खरीदना पड़ता है और कुछ बेचना पड़ता है, क्योंकि ये एक कानून फितरत है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की तमाम चीजें खुद से नहीं बना सकता। इसलिए अल्लाह ने एक सोसाइटी का सेटअप बना के एक निज़ाम दिया है कि ए जो है कुछ बनाता है और बी की ज़रूरियात को पूरी करता है, बी कुछ बनाता है, वो ए की ज़रूरियात को पूरी करता है। तो अब जब इन ज़रूरियात को भी पूरा किया जाना है और उसके बीच में डेफिनेटली कुछ कमाना भी है, तो इस सारी ट्रांजैक्शन का नाम जो है, इस खरीदने और इस बेचने का, इस लेने और इस देने का, इन सर्विसेज को हासिल करने का और सर्विसेज को प्रोवाइड करने का नाम बिजनेस है या कारोबार है, जिसका एंड रिजल्ट डेफिनेटली कुछ अर्निंग होती है, जिससे दोनों ए और बी अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मामलात जो हैं उनका पूरा करते हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं अपने मेन सवाल की तरफ कि जब बिजनेस होता है तो वहां पे माशरे की क्या जिम्मेदारी होती है और जो बिजनेसमैन है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। अगर हम इसको ब्रेक करके पहले हम अफराद की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अफराद के साथ ही सोसाइटी बनती है और उसी के साथ इंसान जो है वो इंटरएक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और इसके अंदर हमें इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो अफराद जो हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अक्सर औकात कोई एक आदमी जब एक चीज बना रहा होता है वो टेबल की साइड पे बैठता है और बाकी उन तमाम चीजों के लिए उसको टेबल की दूसरी चीज साइड पे बैठना पड़ता है।
تو کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کو یہ سوچ کر کرنا ہے کہ میں نے اپنی سوسائٹی کے لیے کتنا بہتر کیا کام کر سکتا ہوں اور کتنی میری کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ اب جو کچھ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں، جو ہم سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہماری پروفٹیبلٹی اس کا صحیح حق نہیں ہوتا آن بوتھ ہینڈس۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک ٹوکن ہے، ایک منیمم پاسبل پروفٹ جو ہم لے رہے ہیں اس کا منیمم پاسبل ہمیں مل رہا ہے۔ اصل چیز جو ہے، اصل کمائی جو ہے، وہ سوسائٹی کے اندر ان پٹ دینا ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے، اس نیچر سے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے میکسیمم لیتا ہے اور اس سوسائٹی کو میکسیمم دینا اس پہ فرض ہے۔ تو ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر روز یہ سوچے کہ آج کے دن میں نے نیچر سے کیا لیا اور سوسائٹی کو کیا دیا۔ اگر تو وہ نیچر سے لیے ہی جا رہا ہے اور سوسائٹی کو کچھ نہیں دے رہا ہے تو چاہے اس کے پاس بہت مال و دولت ہو لیکن وہ لاس میں ہے۔ اگر وہ جو نیچر سے لے رہا ہے اور جو اپنی سوسائٹی کو دے رہا ہے دوسرے انسانوں کو بیلنس میں ہے تو ایکسیلنٹ، بہت اچھا، جو دیا وہ لیا، برابر ہو گیا۔ اور اگر وہ منیمم پاسبل اپنے حساب سے نیچر سے لیتا ہے، اپنا خرچہ ڈالتا ہے اور میکسیمم پاسبل اس سوسائٹی کو لٹا دیتا ہے اپنی سروسز کی شکل میں، اپنی پروڈکٹ کی شکل میں، اپنی ایکسپرٹیز کی شکل میں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنا رول اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ جتنا اس نے لیا ہے وہ کم ہے، جتنا اس نے دیا ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ اس کی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس ہے، وہ ایکسیلنٹ کام کر رہا ہے، وہ گیونگ ہینڈ ہے وہاں کے اوپر کہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے باقی لوگوں کے لیے۔ تو ہر انسان یہ سوچے، اپنا اپنا انالیسس کرے، روزانہ کرے۔ سمپل سادہ الفاظ میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن گھڑی، ہر دن یہ سوچ کے گزارے کہ میں نے اس نیچر سے بہت کچھ لیا ہے، میں نے اس کو کچھ دینا ہے۔ کوئی بھی دن اس کا ضائع نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی دن اس کا ویکینڈ نہیں جانا چاہیے جب اس نے خرچے کی شکل میں لے لیا نیچر سے، پروفٹ کی شکل میں سوسائٹی کو لٹایا نہ ہو۔ اور دوسری بات اگر میں یہیں سے کنٹینیو کر لوں تو بزنس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے ہم نے افراد کی بات کی ہے، ایک بندے کی بات کی ہے، بندوں سے ملنے کی بات کی ہے، اس طرح سے کوئی بھی بزنس جو ہے وہ الگ تھلگ کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک ٹرانزیکشن کوئی ایک کمپنی کرتی ہے تو وہ 40 انڈسٹریز کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ۔ اب وجوہات کیا ہے؟ کسی سے وہ پانی لے رہا ہے، کسی سے وہ گیس لے رہا ہے، کسی سے وہ اپنے جو مینوفیکچرنگ کر رہا ہے اس کا را مٹیریل لے رہا ہے، کوئی لوگ ہیں جو اس کو لیبر دے رہے ہیں، کوئی لوگ اس کے خریدنے والے ہیں، کوئی لوگ اس سے بیچنے والے ہیں، اور ان کے آگے سب کے آگے مزید 40 انڈسٹری کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ تو گویا الگ تھلگ اگر رہ کے کوئی بھی بزنس یہ کہے کہ میں فلاں کام کر لوں تو نیچر کے مطابق پاسبل نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ ایک کام کر رہا ہے، کوئی ایک کمپنی، کوئی ایک بندہ، کوئی ایک انٹرپرینور، کوئی ایک پروپرائٹر، پارٹنرشپ، پرائیویٹ لمیٹڈ، پبلک لمیٹڈ کمپنی، جو بھی ہے، جس بھی لیول پہ، جس سٹیٹس پہ ہے، وہ کوئی ایک کام کر رہا ہے اور وہ 40 لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ آج جب وہ کچھ نہ کچھ دے رہا ہے تو اس کے اندر اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ایتھکس یوز کرے، جس طرح سے ہمارا ٹاپک آج کا رسپانسبلٹیز اینڈ ایتھکس ہے کہ بولے تو سچ بولے، تولے تو پورا تولے، ناپے تو پورا ناپے، اور اپنی جو ان پٹ چیزیں لے رہا ہے اس کے اندر چیٹ نہ کرے۔
میں سادی سمپل بات کرتا ہوں کہ ٹیکسیشن میں بہت سارے لوگ ہیں جو چیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے تھوڑا کام غلط کیا ہے یا زیادہ کام غلط کیا ہے، جب اس میں امپیورٹی آ گئی تو آپ نیچر کے چور بن گئے. کسی نے مینوفیکچرنگ کرتے ہوئے بجلی چوری کر لی، کسی نے گیس کے کنیکشن کے ساتھ میل جول کر لیا، تو بظاہر اس میں پروفٹ تو وہ کاروبار بنائے گا، لیکن اس کے اندر امپیورٹی آ گئی ہے. اب سمپل سوچنے کی بات ہے کہ انسان سوچتا ہے جی کیا امپیورٹی آ گئی ہے. میں تو کئی لوگوں سے یہ سنتا ہوں، کہتا ہے کہ سارے یہ کام کرتے ہیں. تو جب وہ کوئی بھی بندہ وہ کام کرتا ہے تو اس کی تھوڑی سی کمائی کے اندر اللہ نے بے تحاشا ممکن تھا کہ برکت ڈال دیتا. اب یہاں بہت سارے پیسے اکٹھے کر لیے اس نے، برکت نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کے ساتھ بھی وہ کام کر رہا تھا انٹر کنیکٹڈ تھا، یا وہ جن سے انٹر کنیکٹڈ تھے ان سب کو کہیں نہ کہیں کوئی لاس آ گیا. آپ نے کبھی اپنا بجلی کا بل پڑھا ہو تو بجلی کے بل کے ساتھ جہاں بہت سارے آپ کے معاملات ہوتے ہیں وہاں ایک چیز سرچارج ہوتا ہے ایکسٹرا. وہ سرچارج کہاں سے آتا ہے؟ کبھی بندہ بیٹھ کے نوٹ کرے. دیکھیں ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم چیز کو سمجھیں، سمجھ کے کام کریں گے تو نیکی کا کام کرنا آسان ہوگا، برائی سے بچنا بھی آسان ہوگا. اب جب وابڈا والے اپنی بجلی ایک پوائنٹ سے نکالتے ہیں وہاں ایک میٹر لگا دیتے ہیں، جتنی بجلی ان کی نکلی اور جتنا ان کا بل بنا انہوں نے ایک ٹوٹیلٹی کے حساب سے اس کا ریٹ نکال دینا. اب فرض کیجئے میں شارٹ ایگزامپل اس کو کرتا ہوں کہ گلی کے اندر 100 لوگ ہیں، تو 100 لوگ میں سے 90 لوگ ایسے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ اپنا بل پورا دے رہے ہیں، اور 10 لوگ ایسے ہیں جو بجلی اس میں سے چوری کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ چوری کرنے والا بے دریغ استعمال کرے گا، اس کو واش روم میں جانا، سوئچ آن کرنا، باہر آنا، سوئچ آف کرنا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور پھر اس نے جو بھی دریغ سے یا بے دریغی سے بجلی استعمال کی اس کا بل باقی 90 لوگ دیں گے. تو وہاں پہ آ کے کاروبار والا جو ہے یہ چیز سوچے کہ جس کو میں مارجن کہہ رہا ہوں، جس کو میں پروفٹ کہہ رہا ہوں، جس کو میں کمائی کہہ رہا ہوں، در حقیقت وہ چیٹنگ ہے، وہ مس یوز ہے. وہ میں کسی کو برائب کر کے لے رہا ہوں یا میں خود سے چوری کر رہا ہوں. تو بزنس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سرٹن اسٹینڈرڈ SOPs کوڈ آف کنڈکٹ فار ہیلپنگ سوسائٹی، فار دا ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی اپنا موٹو بنائے، اپنا منشور طے کرے کہ دیکھیں پروفٹ تو ہر کاروبار نے کمانا ہے، اس کو کمائے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ اس کے کمائے بغیر شیئر ہولڈر کو نہیں جاتا، انویسٹر کو نہیں جاتا، امپلائی کی تنخواہیں نہیں بھری جاتی، بجلی کے بل نہیں دیے جاتے. وہ بیسک ہے انگریڈینٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا کی، بگاڑ پیدا کیا یا سوسائٹی کو سنوارا. یہ ہے ٹوٹل اس کی کمائی. اگر وہ سنوارنے والا ہے تو وہ چاہے برابر نو پروفٹ نو لاس میں بھی ہے تو وہ پروفٹ میں ہے، اور اگر وہ بگاڑ پیدا کرنے والا یا خرابی پیدا کرنے والا ہے تو پھر وہ چاہے جتنا چاہے پروفٹ اس کے اندر کما لے تو وہ ایکچولی لاس کے اندر ہے. کیونکہ ٹوٹل میں سوسائٹی نے ڈیولپ ہونا، ایک بندے نے ڈیولپ نہیں ہونا. وہ جتنا اکٹھا کر کے جائے گا، جس دن اس کی آنکھ بند ہوگی دیٹس آل، اور پھر مزید اس پیسے کے ساتھ بگاڑ پیدا ہوگا. بالکل صحیح. تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو کاروبار میں سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں، کتنا پرافٹ لینا ہے کتنا نہیں لینا، اس کا تعین اگر ہم انسان پہ چھوڑ دیتے ہیں تو انسان تو بڑا لالچی ہے، وہ تو بہت زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو ہر حربہ استعمال کرے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈز جو ہیں یہ کس کو پھر ڈیفائن کرنے چاہیے کہ 10% حلال ہے، 5% حلال ہے، 20% حلال ہے، یا 50% لینا حلال ہے، یا لوٹ لینا ہی حلال ہے؟
दरअसल सर 2 ताकतें होती हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं। एक ताकत है बंदों की और दूसरी ताकत है नेचर की। बंदों की ताकत क्या है कि जैसे कभी आपको अगर एक्सपीरियंस हो, सब्जी मंडी में गए हों, फ्रूट मंडी में गए हों, तो आप अपने मोहल्ले की दुकान पे कभी जाके देखें तो वहाँ एक प्राइस लिस्ट रोजाना की बेसिस पे डीसी ऑफिस से, एसी ऑफिस से इश्यू होती है और उसके ऊपर उन कमोडिटीज के रेट लिखे होते हैं। उसके अंदर वो उस प्रॉफिट का, मार्जिन का ख्याल रखते हैं। और एक कुदरत की, नेचर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो बड़ी सख्त है, जिसने इसको रेगुलर करने के लिए सप्लाई डिमांड बना दी। बंदे भी सप्लाई डिमांड पे कंट्रोल रखते हैं और करते हैं और कमाते हैं। जब वो कमाते हैं तो वो ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं। ज़हीरा अंदोज़ी के साथ फिर बगाड़ पैदा होता है। एक नेचर इसको कंट्रोल करती है। अल्लाह जब चाहता है आपकी फसलों को बेतहाशा कर देता है। सप्लाई डिमांड उधर से बेहतर हो जाती है। अल्लाह नाराजगी में आता है, अल्लाह हाथ खींच देता है, नेचर हाथ खींच देती है, आपका प्रोडक्ट बनते नहीं है, प्रोड्यूस नहीं होते, नेचर नहीं आती। ये जो सप्लाई और डिमांड है, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल करती है। और मोनोपोलीज जहां-जहां कहीं आती है, वहां कोई दूसरा बनाने वाला नहीं, कोई प्रोडक्शन करने वाला नहीं, कोई ट्रेडिंग करने वाला नहीं, कोई सर्विस देने वाला नहीं, तो सीधा-सीधा एक्सेप्शनल ये पॉसिबिलिटी है कि वो वहां अपनी मर्जी का प्रॉफिट ले ले। लेकिन जो ही किसी को नजर आता है कि यार इस काम के अंदर और काम हो सकता है, इसमें बड़ी मोनोपोली है, इसमें बहुत प्रॉफिट आता है, तो 4 लोग आ जाते हैं उसके अंदर और फिर वही नेचर का असूल उसके अंदर डेवलप हो जाता है। सप्लाई डिमांड, जहां कोई बेचने वाला है, हाँ 4 बेचने वाले आ जाते हैं, जहां कुछ सर्विस देने वाला, हाँ 4 सर्विस देने वाले आ जाते हैं और फिर वो नेचर उसको खुद से बैलेंस कर देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ऐसा कारोबार जिसके अंदर आपको अब नॉर्मल प्रॉफिट नजर आए, आप रुक जाइए, प्रॉफिट कारोबार ना कीजिए। क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार हैं, मुझे भी 20-25 साल हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करते हुए। तो अक्सर हमने उन्हीं को डूबते देखा है जहां प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत हाई होती है। पहले चंद महीने, चंद हफ्ते या चंद साल वो बहुत लुक्रेटिव होता है। मिसाल देता हूं मैं आपको इसमें कि एक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनीज एक वक्त में आई थी, बड़े-बड़े उसके नाम थे। उस वक़्त भी हार्वेस्ट था, वो हार्वेस्ट अभी भी है और बहुत सारे रूफ मुझे याद है और बहुत सारे नाम थे। मुझे याद है 35 कंपनीज़ थी जो वो ट्रेडिंग करती थी कमोडिटीज़ की। शुरू-शुरू के अंदर जितने भी नौजवान बच्चियाँ-बच्चे थे, बहुत रश करके इस बिज़नेस के अंदर गए और वो तकरीबन 2-3 साल का टोटल टर्नओवर था उस बिज़नेस का, वो कोलैप्स कर गया। अब जब उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत थी, सब लोग भागे-भागे गए, तो ट्रांज़ैक्शन फेक होने लगी। जब फेक ट्रांज़ैक्शन होने लगी, तो वो सपोर्ट किस चीज़ को करती थी? हाई प्रॉफिटेबिलिटी को। हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक हद तक मेंटेन हो सकती है या होती है, उसके बाद वो खड़ा-खड़ाया बड़ा महल जो होता है, वो गिर जाता है और वो सेक्टर जो होता है वो बैंकरप्ट हो जाता है, उसके ऊपर कोर्ट केसेस आ जाते हैं। वहाँ जब गरीब आदमी, पेंशनर, छोटा इन्वेस्टर आके पैसे लगाता है, तो उसके पैसे डूब जाते हैं। तो हमारा जो कुदरत के तय किए हुए, जो हमारा दीन बताता है, जब उन मार्जिन्स के ऊपर आप आके काम करते हैं, तो आसानी होती है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सब जानते हैं कि बड़े ही अमीर सहाबी थे और बड़े आला पाए के कपड़े पहनावा खुद भी पहनते थे। जब अल्लाह के नबी के हुक्म के साथ हिजरत करके चले गए, तो कुछ भी पास नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाँट की अंसार और मुहाजिरों के बीच में, तो जिस सहाबी अंसार के साथ उनको जोड़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हिकमत वाले थे, गरीब को गरीब से, अमीर को अमीर से जोड़ियां बनाई। तो उन्होंने अपने जो कुछ पास था सारा उनको आधा 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 कर दिया। इवन दैट के रवायत में मिलता है कि शायद अपनी बीवियां भी उन्होंने बताया कि मेरे पास इतनी है तो इतनी मैं उनको तलाक दे देता हूँ, आप उनको अपने निकाह में ले लें। लेकिन उन्होंने जब सारी बात सुन ली तो कहा कि ये सब कुछ आपका, आपको नसीब हो, आप मुझे सुबह बाजार ले जाइएगा और वहां मुझे उनका इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा
کہ یہ ہمارے ساتھی جو ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کی تجارت آپ کے ساتھ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو ان انصاری صحابی نے بالکل ایسا ہی کیا، وہ ان کو لے کے بازار میں گئے، وہاں انہوں نے ان کا انٹروڈکشن کر دیا، تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ پھر سے ایک بہترین بزنس مین بن گئے۔ تو ہم جیسے دنیا دار کوئی صاحب ان کو ملے، انہوں نے کہا جی گھر بتائیے کیا ہے؟ کہا گھر یہ 3 ہے، ایک یہ کہ میں تھوڑے سے مارجن سے چیز کرتا ہوں، میں زرخیزہ اندوزی نہیں کرتا ہوں، اور تھوڑے سے مارجن سے چیز بیچ دیتا ہوں، ظہیرہ اندوزی نہیں کرتا ہوں، اور میں نہ ادھار خریدتا ہوں نہ ادھار بیچتا ہوں۔ اگر ان 3 فیچرز کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آپ دیکھیں تو یہی سوسائٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ مقصد وہاں خریدنا بیچنا اور پروفٹیبلٹی تھوڑی سی لینی ہے۔ اگر وہ مونوپلی والی فیس آج والی میں چلا گیا اور وہاں جا کر انہوں نے ظہیرہ اندوزی کی اور لوگوں کی کھال اتارنی شروع کر دی تو سوسائٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ وہ بزنس کے اصول ہیں، یہ رولز ہیں، یہ سٹینڈرڈز ہیں، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہیں کہ جن سے الٹیمیٹلی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ مقصود ہے۔ پروفٹیبلٹی ایک بندے کی جیب میں بہت سارے پیسے آ جائے تو میں آج تک کسی ایسے انسان کو نہیں ملا جو کہتا ہوں رات کو 5-5 ہزار روپے کے 5 نوٹ کھا کے میں سوتا ہوں۔ اول تو بہت زیادہ پیسے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھا کچھ نہیں سکتے، وہ بسکٹ، وہ چائے، وہ کافی مشکل سے اتنا کچھ کہتے ہیں، لیکن اگر وہ کھاتا بھی کچھ ہوگا تو نوٹ کم از کم کاغذ کی شکل میں وہ نہیں کھا سکتا ہوگا۔ تو اصل بیسک نیڈ جو ہے انسان کی وہ یہی منیمم پاسبل ہے۔ صاحب موجود ہیں جو کہ کارپوریٹ، آج ہم بات کر رہے ہیں بزنس ایتھکس کے اوپر، سوسائٹی کا کیا رول ہے، بزنس مین کا کیا رول ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے، گورنمنٹ کو کیا سٹیپ لینے چاہیے اور کن بنیادوں پہ اسے قیمتوں کا تعین کرنا چاہیے، پروفیٹیبلٹی کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے جو ادارے ہیں وہ ان کا کیا رول ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی منیر حسین صاحب تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ دیکھیں اوورآل چونکہ جو گورننگ اتھارٹی ہوتی ہے، جو مشنری ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی، کسی کی ملک کی، وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا صوبوں کی گورنمنٹ آف پنجاب ہے، تو ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے جہاں کہیں بھی انہی تمام خدشات کا جو ہم نے پریویسلی آج کے پروگرام میں ڈسکس کیے ہیں خدشات ہوتے ہیں تو وہاں وہ چیک لگاتے ہیں، سے کہ اگر پرائسنگ ہے تو وہ کموڈیٹیز کے حساب سے روزانہ کی بیس کے اوپر پرائسز کی قیمت طے کرتے ہیں، سے کہ کہیں فراڈ ایکسپیکٹڈ ہے تو وہ وہاں پہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں جنرل پبلک کو کہ یہ کام کرنا ہے تو اس حد تک کرنا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ نے کام کیا تو گورنمنٹ اس کی رسپانسیبل نہیں ہوگی۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ چیٹ کرنے کی کیپیبلٹیز، ان کی کیپیسٹی، ان کی ٹرینڈ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سمپل ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اپنے بینکس کے اندر بھی اگر پیسہ رکھتے ہیں تو وقتاً فوقتاً اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اوپر ریگولیٹریز دیتا ہے کہ اس اماؤنٹ سے زیادہ پیسے بینکوں میں نہ رکھیے۔ اگر آپ نے اس اماؤنٹ سے زیادہ پیسے رکھے اور وہ بینک پے نہ کر پایا آپ کو تو وی ول ناٹ بی ریسپانسیبل۔ یہ بھی ایک ریگولر کرنے کا طریقہ ہے۔ یا بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ ان کو ٹیکسیشن سے ریگولیٹ کرتی ہے کہ آپ اگر اتنا پروفٹ کما رہے ہیں تو ہم نے ریاست کو چلانا ہے، آپ اس کی اتنی پروفٹیبلٹی دیجیے۔ یا ایسے کام ہوتے ہیں جو ممنوع ہوتے ہیں کرنا، مثلا اگر کوئی اینٹی ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے، کوئی اینٹی منی لانڈرنگ کام ہے، کوئی کالا دھن سفید کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی چائلڈ لیبرز استعمال کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی سیٹ کسی مزدور کو چیٹ کر رہا ہے،
کوئی ابیوز کر رہا ہے کسی چیز کو، کوئی مس یوز کر رہا ہے، کوئی اس کو اوور ٹائم کام لیتا ہے، اوور ٹائم پے نہیں کرتا ہے، کہیں ان کے ٹائمنگ ریگولیٹ نہیں ہو رہے ہیں، یعنی بے تحاشا چیزیں جتنی بھی ممکنات ہیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، اتنے ہی اس کے کنٹرول اور چیک لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک ریگولر وے سے، مقصد ساری جگہوں کے اوپر انسانوں کو انسانیت کے ناطے سے چلانا ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ مس یوز ہو رہا ہوتا ہے تو در حقیقت انسان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسانوں کو زیادتی سے بچانا، روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزگار کمانا ہے۔ اگر ان سے کہیں فرض صحت کے کوئی ایشو آ رہے ہیں تو وہاں گورنمنٹ ان کو ریگولیٹ کرتی ہے، کوئی پولوشن کے ایشوز آ رہے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہے، کہیں جس طرح کی بھی چیز جس سے بنی نو انسان کو فائدے کی بجائے نقصان آ سکتا ہے تو گورنمنٹ کا، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہے، وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ جی، میں اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اچھا بزنس مین کیا ہوتا ہے؟ اس کو کون سے 2 3 4 فارمولے اڈاپٹ کرنے چاہیے کہ نمبر 1 وہ پروفٹ میں بھی رہے، وہ کامیاب بھی رہے، اور وہ مین کائنڈ کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہترین بھی ثابت ہو؟ ایکسیلنٹ کویسچن جی۔ دیکھیں کوئی بھی کاروبار جو ہے اس کو تو گورنمنٹ بھی بند کرنے کا مشورہ دے دیتی ہے اگر وہ مسلسل 2 سے 3 سال کے لیے لاس میں رہتا ہے تو، اور ڈیفینیٹلی وہ بینیفیشل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب لوگ ٹیکسیشن میں جاتے ہیں تو اگر وہ مسلسل 2 3 سال کے لیے اپنے بزنس کو لاس میں شو کرتے ہیں تو ان کو بھی FBR کہہ دیتی ہے بھائی اس بزنس کو بند کر دیجیے، جس کو عام زبان میں ہم سیک یونس کہتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ کوئی بھی انسان بزنس کرتا ہے تو وہ پروفٹیبلٹی سے اوپر جا کے ایک سٹیپ سوچے کہ میں نے اس بزنس کرنے کا میرا مشن کیا ہے، میرا ویژن کیا ہے، میری سٹیٹمنٹ کیا ہے، میرا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، میرا سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں کیا اس میں میرے سے ہو رہی ہے، میں نے سوسائٹی کو چیٹنگ سے کہاں بچانا ہے، میں نے گورنمنٹ کے جو ٹیکسیشن کلیکشنز ہیں اس کے لیے کتنا بینیفیشل بننا ہے گورنمنٹ کے لیے اور کتنا چیٹرز کے لیے بننا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ٹیکس مینجمنٹ سروسز دیتے ہیں، تو وہ موصوف لوگوں کا ٹیکس بچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس مینجمنٹ کی ہے، تو وہ لوز پولز گورنمنٹ کی پالیسیوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں جہاں گورنمنٹ کو پیسہ کم سے کم جائے اور بزنس مین کو پروفٹ زیادہ سے زیادہ بچ سکتا ہو۔ تو پروفٹ کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کمانا ہے، کیونکہ وہ بیسک تھم رول ہے کہ جتنے لوگ بھی ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہ چاہے ان کی لیبر ہے، وہ چاہے اس کی مینجمنٹ ہے، وہ چاہے ان کی اسکل انسکل لوگ ہیں، وہ چاہے اس کے وینڈرز ہیں، یعنی جتنے بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اگر وہ کمائیں گے نہیں تو وہ ان سے جدا ہو جائیں گے اور اس اینٹیٹی کی، اس بزنس کی ایگزسٹنس لانگ ٹرم پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن کمانے کا مطلب یہ بھی قطعاً نہیں ہے کہ سارے دنیا کا پروفٹ میرے پاس آ جائے اور میں کسی کو کچھ دینے والا نہ ہوں۔ اس کو گورنمنٹ بھی اپریشیٹ کرتی ہے۔ میں لاسٹ میں ایڈ کرنا مجھے یاد آ گیا، بہت ضروری ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو فلاحی کام کرتی ہیں۔ مثلا کوئی زلزلہ آ گیا تو وہاں غریبوں کے گھر جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ گھر بنا کے دیتے ہیں، تو وہ جو بھی اس کے اوپر پیسہ لگا ہے وہ اس کو چیریٹی میں شو کرتے ہیں، تو گورنمنٹ ان کو ویور دیتی ہے ٹیکسیشن کے اندر۔ وہ بہت سارے ایسے لوگوں کے جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، جو دبے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام کرتے ہیں، ان کو اپ لفٹ کرتے ہیں،
तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जितने भी अखराजात आते हैं, गवर्नमेंट उनको टैक्सेशन में छूट देती है। या वो और बहुत सारे इस तरह से एग्जांपल्स आ सकती हैं कि जहाँ पे सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, बनी नौ इंसान की बेहतरी के लिए, आने वाले बच्चों के फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए, या कोई ऐसा इनोवेटिव काम करते हैं जो सबके लिए मुश्तरका तौर पे बेनिफिशियल हो सकता है, और उसके ऊपर उनको कमाई नहीं, अखराजात चाहे आ रहे हो उस सर्टन काम करने के लिए, लेकिन जो कुछ उसमें उन्होंने अखराजात किए हैं वो रफ़ाए आमा के लिए किए हैं, तो वो उसको चैरिटी में शो करते हैं और उसके ऊपर उनकी टैक्सेशन गवर्नमेंट उनको छूट देती है, बचत देती है, बेनिफिट देती है कि नेट शेल तो हम सब ने इस सोसाइटी को पालना था ना, तो उसने किसी न किसी सूरत में उनको, अपाहज लोगों को, कहीं जो समाज से महरूम है, जो कहीं और बहुत सारे हैंडीकैप हैं, उनको उन्होंने अपलिफ्ट किया है। तो सोसाइटी डेवलपमेंट करती है, क्योंकि हमारे इस तमाम आज के टॉपिक का जो लुब्बे लबाब है वो है ही ये कि मेरी जिम्मेदारियां एज ए इंडिविजुअल क्या थी, मैंने कितनी पूरी की, मैंने कितना हेल्पफुल हुआ, मैं कितना चीटिंग साबित हुआ। मैं एक कारोबारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो जो कुछ मैंने किया है उसमें मेरी जात के लिए तो मैंने करना ही करना था, लेकिन उससे वन स्टेप अबव सोसाइटी के लिए और तमाम लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे लिए उनके लिए मैंने क्या किया, और लॉन्ग टर्म में क्या किया, और मैं 5 साल के बाद क्या करूंगा, और मैं 10 साल, मैं 20 साल के बाद इसको किस स्टेज के ऊपर लेके जाऊंगा। जब ये लोग काम करते हैं तो असल महीने के अंदर उनका मकसद पूरा होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए। आज का सेशन आपने देखा, मेरे साथ मुनीर हुसैन दुगर साहब तशरीफ फरमा थे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, इस टॉपिक पे हमने बातचीत की, और मजीद अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह आपके लिए लेके आते रहेंगे। आम टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपने इल्म को, अपनी जहानत को, अपने तजर्बात को लोगों तक पहुंचाइए, वीडियोस बनाइए, बात कीजिए, ताकि आपका इल्म आप तक महदूद ना रहे, दूसरे इंसानों तक पहुंचे और दूसरे इंसान उससे फायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही। राजा पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।